تو کور ٹاپک اس کو آپ سمجھ لیں، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ یہاں سے ہماری سمجھ لیں کہ جو ہم لوگوں نے آگے ٹیبلز کریٹ کرنے ہیں، ڈیٹا بیسز کریٹ کرنی ہے، جو کچھ ہم لوگوں نے کریٹ کرنا ہے وہ ہماری بیس یہاں سے آج والے ٹاپک سے ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے. بہت اس کو دھیان سے سمجھنا ہے، بالکل ریلیکس ہو کے، جتنی بھی آپ لوگوں کے اگر کوئی ڈسٹریکشنز ہیں ان کو ریموو کر دیں، آرام سے توجہ سے اس ٹاپک کو سمجھنا ہے. اینٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ، یہ وہ ماڈلز ہیں. کچھ ماڈلز آپ لوگوں کو لاسٹ آج سے 1-2 لیکچر پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے. 3-4 ماڈلز تھے. نیٹورک ماڈل تھا، آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل تھا، ایک اس میں ماڈل تھا اپنا ای آر ماڈل جسے ابھی آج ہم پڑھ رہے ہیں، اینٹی ریلیشن شپ ماڈل. اور پھر اس کے بعد ایک اور لاسٹ ماڈل تھا ریلیشنل ماڈل. ٹھیک ہے، تو ریلیشنل ماڈل کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو ای آر ماڈل ہے، جس وقت آپ لوگ یہ بنا لو گے دین اس کے بعد ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں، کس میں کنورٹ کرتے ہیں؟ ریلیشنل ماڈل کے اندر. ریلیشنل ماڈل وہ ماڈل ہے کہ وہ آپ کے ٹیبل ایکچولی کس طریقے سے ڈیٹا بیس میں کریٹ ہوتے ہیں. ای آر ماڈل کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں یہاں تک کہ ای آر ماڈل ہمارے پاس ایک سمجھ لیں کہ پیپر بیسڈ ماڈل ہے، ایک ویژول ماڈل ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم لوگ ڈائیگرامس کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان ڈائیگرامس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، کس چیز کی ڈائیگرام بناتے ہیں، یہ میں اب آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج کے لیکچر میں. ڈائیگرامس کیسے بنائی جاتی ہیں، کس چیز کی بنائی جاتی ہیں اور کس طریقے سے بنائی جاتی ہیں. وہ ڈائیگرام ہوگی اینٹیٹیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. اینٹیٹیز کے بارے میں بھی پہلے میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر سے دوبارہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اینٹیٹیز کیا چیز ہے؟ ان اینٹیٹی کے درمیان ہم ریلیشن شپ کو بنائیں گے، اور اس ریلیشن شپ کو ہم اس ماڈل کے تھرو شو کرتے ہیں. ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے اندر بہت سارے کیا ہے کہ آپ کے پاس اینٹیٹیز ہیں. ٹیچر از این اینٹیٹی، اسٹوڈنٹ از این اینٹیٹی. ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف از این اینٹیٹی، اینڈ اے یونیورسٹی از آلسو اے لارجر پیرنٹ اینٹیٹی. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے؟ ایک یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں، یونیورسٹی ہیز مینی ڈپارٹمنٹ، سو دس از دا ریلیشن شپ بٹوین ڈپارٹمنٹ اینڈ یونیورسٹی. ڈپارٹمنٹ ہیز اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ اسٹڈیز کورسز، ٹیچر ٹیچز، اسٹوڈنٹ. ون ٹیچر کین ٹیچ مینی کورسز اور ون ٹیچر کین ٹیچ ون کورس. تو یہ ایک آپ لوگوں کے ذہن میں ایک یہاں پہ چیز آ جانی چاہیے. میں نے آپ لوگوں کو کیا چیز بتائی ہے؟ I have basically told you a relationship between different type of entities. وہ entities کون کون سی تھی جن کے میں نے نام لیے؟ They were teacher, they were student, they were department, they were courses, university. تو ساری ساری کیا تھی؟ اینٹیٹیز تھی. ان کے درمیان میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیشن شپ بتایا ہے. تو اسی کو اب ہم لے کے ساتھ ساتھ چلیں گے. تو آگے ہم چلتے ہیں اس میں. آج کے لیکچر کے اندر ٹاپک کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ اینٹیٹیز کیا چیز ہوتی ہیں، ان اینٹیٹی کے ایٹریبیوٹس کیا کیا ہوتے ہیں. ایٹریبیوٹس مین پراپرٹیز. ٹھیک ہے، ریلیشن شپ کیا چیز ہے، کیسے کریٹ کیا جاتا ہے، ایٹریبیوٹس. پھر اس کے بعد ہم ای آر ڈائیگرام کیسے بنائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے پڑھنی ہیں. ڈیٹا ماڈلنگ کیا چیز ہے؟ ڈیفینیشنس کچھ یہاں پہ آ گئی ہیں. ڈیٹا ماڈلنگ از آفن بیسیکلی اے فرسٹ اسٹیپ ان دا database design, as the designers first create a conceptual model of how data items relate to each other. تو ڈیٹا ماڈلنگ کیا ہے؟ ڈیٹا ماڈلنگ آپ کو یہ ایک نقشہ ہے، سمجھ لیں ایک میپ ہے. یہ میپ کیا چیز بتاتا ہے کہ آپ کے پاس وہ جو ڈیٹا بیس ہوگی اس کے اندر جو چیزیں جو چیز آپ لوگ جو اینٹیٹیز آپ لوگ کریٹ کر رہے ہیں یا جو ٹیبلز آپ لوگ کریٹ کر رہے ہیں ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہوگا، وہ آپس میں کیسے انٹریکٹ کریں گے، ان کے درمیان کیا کس ٹائپ کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. تو ڈیٹا ماڈلنگ کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ٹو ڈسکرائب اے ریلیشن شپ، ٹو ڈسکرائب اے. آسان سے اگر ہم الفاظ میں اگر اس کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو ڈیٹا ماڈلنگ از بیسیکلی یوز ٹو ڈسکرائب دا ریلیشن شپ بٹوین دا اینٹیٹیز. اٹ از بیسیکلی یوز ٹو ڈسکرائب دا ریلیشن شپ بٹوین دا اینٹیٹیز. تو ڈیٹا ماڈل کیا چیز ہمارے پاس کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس کو ڈسکرائب کر سکیں. کس کو ڈسکرائب کر سکیں؟ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے کس کے درمیان، اینٹیٹیز کے درمیان ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم لوگ ماڈل کو استعمال کرتے ہیں. جب آپ لوگ گھر بنانے لگتے ہو سب سے پہلا کام آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ اس گھر کا میپ کریٹ کرتے ہو. اس میپ کے تھرو کیا ہوتا ہے؟ میپ دیکھیں، میپ ایک آپ کا سمجھ لیں کہ ایک پیپر بیسڈ ماڈل ہے. ابھی آپ لوگوں نے گھر بنانا بلڈ اپ کرنا سٹارٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو آپ کنسٹرکٹر کو صرف وہ میپ دکھاؤ گے کہ بھئی یہاں یہاں یہ فلاں فلاں رومز ہوں گے، ان کے رومز کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. تو ساری چیزیں کیا ہیں اس میپ کے تھرو کیا ہے کہ آپ لوگ اس کو ایکسپلین کر رہے ہو. ایسے ہی یہ جو ڈیٹا ماڈل ہے ای آر ماڈل،
یہ آپ ایک ڈیٹا بیس ڈیولپر کو بنا کے دکھاتے ہو، کس لیے بنا کے دکھاتے ہو؟ تاکہ وہ ڈیٹا بیس کے اندر ٹیبلز کو اس کو دیکھ کے بنا سکے. ٹھیک ہے، اس میں کامن سینس ہے. دیکھیں آپ جب ڈیٹا بیس ہم بنانے لگیں گے تو کوئی میپ، کوئی چیز تو ہمارے سامنے ہونی چاہیے نا جس کو دیکھ کے ہم لوگ ڈیٹا بیس بنا سکیں. تو یہ وہ بیسیکلی میپ ہے، یہ وہ بیسیکلی ماڈل ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم کل کو ایک ڈیٹا بیس کے اندر ٹیبلز، ان کے ایٹریبیوٹس ٹیبل کے، وہ تمام چیزیں ہم اس ماڈل کے تھرو ہم لوگ کریٹ کریں گے. تو ماڈل کس چیز کے بنائے جاتے ہیں؟ ایگزسٹنگ سسٹمز کے ہم بناتے ہیں. ایگزسٹنگ سسٹم کے بھی بنتے ہیں، یا پھر کوئی نیا سسٹم آپ لوگ بنانے جا رہے ہو تو اس کا ماڈل بھی بنایا جا سکتا ہے. ایگزسٹنگ سسٹم جیسے کہ میں آپ لوگوں کو اکثر اگزامپل دیتا رہتا ہوں کہ ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہمارا مینول چل رہا ہے یونیورسٹی کا، تو اس کو ہم آٹومیٹ کر سکتے ہیں. آٹومیٹ مینس کہ اس کو ہم ڈیٹا بیس میں کیا ہے کہ اس کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اس کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں یوزرس کے لیے فرنٹ اینڈ، اور بیک اینڈ پہ کیا ہے اس کی ہم لوگ ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں. اب اس کی جو ڈیٹا بیس ہوگی اس کو بنانے کے لیے پہلے آپ لوگوں کو اس ہمارے جو ایگزسٹنگ رزلٹ کا سسٹم ہے اس کو پہلے سمجھنا پڑے گا، پھر اس کو آپ لوگوں نے ماڈل کی فارم میں کریٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا؟ دین ہم پھر کسی ڈیٹا بیس ڈیولپر کو ہائر کریں گے، پھر اس کو ہم کہیں گے کہ اس کی ڈیٹا بیس بنا دو. پھر ایک ہم ویب ڈیولپر ہائر کریں گے، وہ ویب ڈیولپر کیا کرے گا کہ وہ جو ڈیٹا بیس بنی پڑی ہوگی اس کے لیے اب کیا ہے کہ وہ فرنٹ اینڈ بنائے گا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں آپس میں کیا ہے مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ دین ہمارے پاس یہاں پہ یہ چیزیں آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. 3 لیول آرکیٹیکچر آپ لوگوں کو یاد ہو، کنسیپچل لیول تھا، لاجیکل ڈیٹا ماڈل تھا، اور فزیکل ڈیٹا ماڈل تھا. کنسیپچل لیول آپ کو کیا تھا، لاجیکل کیا تھا، فزیکل، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو آلریڈی معلوم ہیں. ٹھیک ہے، تو فزیکل ڈیٹا ماڈل آپ لوگوں کے پاس کیا تھا، یہ ہمارے پاس وہ ہے کہ ڈیٹا بیس آپ کی سسٹم کے اندر ایکچولی کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوگی. یہ ڈی بی ایم ایس لیول لیئر ہے. اس میں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو آپ کا جہاں پہ پڑا ہوتا ہے یہ وہ فزیکل لیئر ہے. سو آپ انٹرنل لیئر بھی سمجھ سکتے ہیں. کیا سمجھ سکتے ہیں؟ انٹرنل لیئر بھی اس کو آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں. لاجیکل ماڈل ہو گیا تو یہ وہ ماڈل ہے جس میں آپ لوگوں کی اینٹیز، ڈیٹا، ایٹریبیوٹس، ریلیشن شپ، وہ اس کے اندر ہم لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہمارے پاس کنسیپچل لیول ہے یہ تھوڑا سا ہائی لیول ہوتا ہے. اس کی طرح ہم اینٹی بیسڈ اور آبجیکٹ بیسڈ ڈیٹا ماڈل ہم بناتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ یوزرز کس طریقے سے ڈیٹا کو پرسیو کریں گے، مطلب ڈیٹا کو کس طریقے سے وہ گیٹ کریں گے. دین اینٹی کیا چیز ہے؟ اب یہاں پہ آلریڈی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہے لیکن تھوڑا سا ان ڈیپتھ اب ہم جا کے اس چیز کو دیکھیں گے کیونکہ اب ٹاپک ایکچولی اس کا آ گیا ہے. تو اینٹی کیا چیز؟ اینٹی مائٹ بی اینی تھنگ وچ ہیو اے فزیکل ایگزسٹینس. اس کی فزیکل ایگزسٹینس بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کنسیپچل ایگزسٹینس بھی اس کی ہو سکتی ہے. اب اینٹی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی فزیکل چیز کو بھی ہم اینٹی کہہ سکتے ہیں. اینٹی کوئی لاجیکل چیز بھی ہو سکتی ہے. فزیکل اینٹی وہ اینٹی ہوگی جیسا کہ لیکچرر ہو گیا، مطلب ٹیچر، ایک بات کروں، ہیومن ہو گیا، پرسن ہو گیا، کار ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹیبل ہو گیا، فرنیچر ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا جن کو ہم مطلب ٹچ کر سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں کیا کس کیٹیگری میں آتی ہیں؟ دے ریزائڈ ان سائڈ دا کیٹیگری آف بیسیکلی فزیکل اینٹیز. پہلی بات کیا ہے؟ اینٹی ہے کیا؟ اینٹی از اینی تھنگ اباؤٹ وچ یو کین اسٹور اینی ٹائپ آف انفارمیشن ان اے ڈیٹا بیس. تو اینٹی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تو اینٹی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم لوگ کوئی بھی انفارمیشن ہم لوگ اسٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ لاجیکل اینٹی، کورس کی یہاں اگزامپل دی گئی ہے، جاب کی اگزامپل دی گئی ہے، پوزیشن کی اگزامپل دی گئی ہے. اب یہاں بچے دیکھیں، آپ لوگ ڈیٹا بیس سسٹم کا کورس پڑھ رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ دس از اے کورس، دس از سبجیکٹ. اب یہ فزیکلی کہیں آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بارے میں انفارمیشن تو آپ ڈیٹا بیس میں اسٹور کر سکتے ہیں نا. کہ نیم آف کورس کیا ہے؟ ڈیٹا بیس سسٹم ہے. کورس کوڈ کیا ہے؟ CS202 ہے. ٹھیک ہے. کتنے کریڈٹ آور کیا ہے؟ 4 کریڈٹ آور کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے اندر کتنی بکس ریکمینڈ کی گئی ہیں ٹیچنگ ریفرنس کے لیے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن اس کے بارے میں ہم اسٹور کر سکتے ہیں. جاب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جاب بیسیکلی ہم دیکھ تو نہیں سکتے، مطلب اس کو ٹچ تو نہیں کر سکتے. جاب کیا ہے؟ کہ کوئی آرمی پرسنل ہے، کوئی پولیس مین ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. اب یہ ڈاکٹر یہ کیا ہے بیسیکلی؟ اب یہ ایک لاجیکل اینٹیز ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کو ہم فزیکلی ٹچ تو نہیں کر سکتے بٹ ان کے بارے میں ہم انفارمیشن اسٹور کر سکتے ہیں. اب ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر انفارمیشن اسٹور ہو رہی ہے کہ کیا یہ سرجن ہے، کیا یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کیا یہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہمارے پاس؟
एंटिटीज़ के अंदर आती हैं। तो डेटाबेस में एंटिटीज़ को मिस नहीं करना। अक्सर डेटाबेस डेवलपर यही गलती करते हैं कि जिस वक्त वो डेटाबेस का मॉडल बना रहे होते हैं, जिस वक्त वो ER मॉडल बना रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी गलती, जो सबसे ग्रेव गलती उनसे होती है, वो यही होती है कि वो एंटिटीज़ उसमें इंक्लूड करना भूल जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये शायद एंटिटी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एंटिटी टाइप आ जाता है। अब एंटिटी टाइप क्या, एंटिटी टाइप कैन डिफाइंड एज अ नेम assigned to objects that exist in environment and that have a similar properties. तो entity type क्या है कि इसको आसान आसान सी चीज़ है। वो ये कह रहा है कि जो आप लोगों की जो एंटिटी की कलेक्शन होगी, एंटिटीज़ की जो एंटिटी इंस्टेंसेस की, पहली बात समझे इंस्टेंस क्या है, फिर आपको एंटिटी टाइप समझ आ जाएगी। इंस्टेंस एक सिंगल अकरेंस को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल अकरेंस। अब स्टूडेंट की अगर हम बात करें, स्टूडेंट इज कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। उस एंटिटी के अंदर क्या चीज़ आ सकती है? उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, और वो जो हर एक स्टूडेंट है इज बेसिकली अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकुलर एंटिटी टाइप। अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे हमारे, बेसिकली जो ग्रुप ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो उनकी जो एंटिटी टाइप होगी वो बेसिकली एंटिटी टाइप उनकी क्या होगी? स्टूडेंट होगी। तो आसान अल्फाज में अगर आप अभी तक इसको समझने की कोशिश करें, वो ये है कि जो उस एंटिटी का जो क्लास का जो नेम होता है वो एंटिटी टाइप कहलाती है। ज़्यादा इसको क्या है कि कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपल से इसको ये याद रखना है आप लोगों ने कि जो उस एंटिटी क्लास का जो नेम होता है, मतलब वो जिस चीज़ जिस मतलब जो एंटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे होते हैं, वो उस एंटिटी का नेम होता है। अगर मैं BSc4 में क्या स्टूडेंट्स हैं ना आप लोग सारे, तो आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ। किसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ? स्टूडेंट्स के बारे में स्टोर कर रहा हूँ। तो इस वक्त एंटिटी का नाम क्या होगा? स्टूडेंट होगा। एंटिटी इंस्टेंस क्या है? वो जो सिंगल अकरेंस है आप लोगों के पास, सिंगल, वो क्या है? वो एंटिटी इंस्टेंस कहलाती है। अब BScs4 सेशन 2019 टू 2023 के अंदर कितने इंस्टेंसेस हैं जी? अपना अनस बता सकते हैं आप कितने इंस्टेंस हैं आपकी BScs4 के अंदर, कितने इंस्टेंसेस हैं टोटल? नहीं सर, समझ नहीं आई आपकी बात। मतलब मैंने भी बात की है कि BScs4 इज़ अ एंटिटी, ठीक हो गया? इसके अंदर जी जी सर। इसके अंदर मल्टीपल सिंगल इंस्टेंसेस हैं। कितनी इंस्टेंसेस से मिल के ये आपकी BScs4 बनी हुई है? 5 है सर। 5 कैसे? आप लोगों की कितनी स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की? 51 सर। 51। तो आप लोगों की क्लास में 51 इंस्टेंस, 49। 49 या 51 जो भी, मतलब समझ लें, ये चलें 50 कर लें। तो आप लोगों की क्लास में 50 इंस्टेंसेस हैं। ये जो 50 इंस्टेंसेस हैं, इन्होंने मिलकर क्या बनाया है? BScs4 की एंटिटी बनाई है। BScs4 इज़ अ एंटिटी। BScs4 एक एंटिटी है जिसके अंदर 50 इंस्टेंसेस हैं। किसकी? स्टूडेंट की। ये BScs4 की 50 इंस्टेंसेस हैं। आप हर एक स्टूडेंट हो ना? जी सर, ये समझ आई सर। एक और हाँ क्वेश्चन है जी जी। सर। कोई ऐसी एंटिटी जिसमें कोई लिमिट ना हो, कैसे? जिसके हम तो फिर उसके हम इंस्टेंस कैसे कहेंगे? जैसे अगर कोई कैटेगरी कर लें तो कैटेगरी तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है या तो वो, प्रोडक्ट अगर ले हाँ लें तो तो उसकी प्रोडक्ट देखे की ना, फिर इंस्टेंस क्या होगी? प्रोडक्ट की इंस्टेंस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो जो अब एग्जांपल, कोई आप एग्जांपल दे, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। कोई जहन में कोई जो भी आपकी एग्जांपल आ रही है प्रोडक्ट की, कोई? पहले तो सर एक कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, हाँ ये जैसे कि, एक चीज़ हो गई। हाँ जैसे कि अब अगर हम बात करें कैटेगरीज जैसे आती हैं, इसकी कपड़ों की बात कर लें, क्लॉथ्स हो गए, क्लॉथ्स जो है अब जी जी सर, क्लॉथ्स, इसमें अब अब इसमें अब बेबी इसमें क्लॉथ भी बेबी आ क्लॉथ्स सकते हो हैं। जाते हैं, इसमें अडल्ट्स के भी आ सकते हैं, इसमें जेंट्स के भी, ठीक है, इसमें फीमेल लेडीज़ के भी हो गए, इसमें मतलब मल्टीपल कैटेगरीज इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो जिस अब तरह सर आपने कहा BScs 4 50 हाँ या 49 जितनी भी स्ट्रेंथ है हाँ उसका बिल्कुल, उस हिसाब से इंस्टेंस उससे बन रहे हैं। इंस्टेंसेस तो हैं ऐसे अगर हम ऐसे। प्रोडक्ट में देखना चाहें या कैटेगरी में देखना चाहें, क्योंकि उनके तो अब हमें लिमिट पता ही नहीं कि लिमिट कितनी पता ही नहीं कैटेगरीज होती। हो सकती हाँ हैं। देखे ना, अब देखे ना कैटेगरीज, वो फिर देखे ना,
indefinite کہہ لیں اس کو, لیکن ایک حد, ایک دیکھیں لمٹ تو ہوگی صحیح. آپ دیکھیں کپڑوں کی اگر ہم بات کریں تو کپڑوں کی کیٹیگریز لمیٹڈ ہوتی ہیں, مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں, 10 ہو سکتی ہیں, 20, 30, 40, 50, لیکن مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لمٹ تو ہوگی صحیح اس کی. لیکن چلیں اگر لمٹ نہ بھی ہو نا, ہمارا اس میں ریلیشن شپ اس وقت لمٹ سے نہیں ہے, ہمارا لنک اسی سے, میں جو چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سنگل اکرنس, جو سنگل اکرنس ہوگی نا وہ آپ کے پاس کیا ہے, اس اینٹی کی انسٹنس ہے. اب اگر میں بات کرتا ہوں بیبی ڈریسز کی بات کرتا ہوں, کس کی بات کرتا ہوں, بیبی ڈریسز کی. اب بیبی ڈریس کیا ہے, کیٹیگری ہے نا, ٹھیک ہے. تو بیبی ڈریس کے اندر کتنی انسٹنسز آ سکتی ہیں جی این ایس, بیبی ڈریس کے اندر فراکس آ سکتے ہیں, فراک جو بچے پہنتے ہیں, ملٹیپل آ سکتے ہیں سر اس کے ملٹیپل آ اندر بہت سکتے ہیں, زیادہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بیبی ڈریسز کے اندر بھی پھر آگے فردر ہمارے پاس کیا ہے, کیٹیگریز آ جاتی ہیں. کچھ بچے فراک پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ کے ڈفرینٹ طرح کے کپڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو اب جیسے اگر فراک کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر پھر کیا ہے, ملٹیپل انسٹنسز ہیں. مطلب جو فراک کی کیٹیگری ہے اس کے اندر 1,00,000 ہم نے بنائے ہیں کپڑے, ٹھیک ہو گیا. تو اس کی 1,00,000 انسٹنسز ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر, آگے پھر یہ سب کیٹیگری میں ڈیوائڈ ہو جائے سب گا. کیٹیگری میں ڈیوائڈ ہو, یہاں پہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بنے گا. ڈریس ہے, ڈریس ایک لارجر کیٹیگری ہے. پھر اس ڈریس کے نیچے چھوٹی چھوٹی کیٹیگریز آ گئی ہیں. چائلڈ ڈریسز ون ہیں, ٹو مینی کا ریلیشن ہاں ہو جائے گا یہ. ڈریس, یہ ون ڈریس کین ہیو مینی ڈریسز, مینی ڈریس کیٹیگریز, مینی ڈریس ٹائپس. مینی ڈریس ٹائپس ہیں, ایک ڈریس کی بہت ساری ٹائپس ہو سکتی ہیں ڈریس کلاس کی, ٹھیک ہے. جینٹس کے, لیڈیز کے, کچھ 3 پیس ڈریسز ہوتے ہیں, کچھ فارمل ڈریسز ہوتے ہیں, کچھ انفارمل ڈریسز ہوتے ہیں, پھر اس میں آ جائے تو مطلب بہت ساری ورائٹیز ہیں اس کے اندر. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو ایسے ہی آپ جیسے ابھی آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آپ کا انداز بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے اسی وے میں آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ ریئل ٹائم چیزیں ہیں تو ان کو ریئل ٹائم میں ہی سوچنا پڑے گا, ٹھیک ہو گیا. سپر اینٹی ہوگی جو سب سے بڑی پیرنٹ اینٹی ہے, پھر چائلڈ اینٹی, پھر اس طریقے سے یہ چیز چلتی رہے گی. اب یہاں دیکھیں ایک ڈائگرام آپ کو, سوری ٹیبل ایک یہاں پہ شو ہو رہا ہے, 3 ٹیبل, سوری ایک ٹیبل شو ہو رہا ہے, اس میں 3 کالمز ہیں. ایک اینٹی کا کالم ہے, ایک کالم پہلے کالم میں کیا آپ لوگوں کو اینٹی کے نیمز شو ہو رہے ہیں, دوسرے کالم میں آپ لوگوں کو اینٹی کی ایٹریبیوٹس یا پراپرٹیز شو ہو رہی ہیں, اور تیسرے کالم میں آپ لوگوں کو انسٹنسز کی میں جو بات کر رہا تھا وہ انسٹنس شو آپ لوگوں کو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب امپلائی ایک اینٹی ہے, امپلائی ایک اینٹی ہے. تو یہاں پہ اب دیکھیں اس کی ایٹریبیوٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں. وہ ہیومن بینگ ہوگا, ٹھیک ہے, مطلب انسان ہوگا, اس کا کوئی نیم ہو سکتا ہے, اس کا کوئی فادر نیم ہو سکتا ہے, رجسٹریشن نمبر ہو سکتا ہے, اس کی کوئی کوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, مطلب اس نے بی اے کیا ہوا ہے, بی ایس سی, ایم ایس, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اس کا کوئی ڈیزگنیشن ہو سکتا ہے. پھر انسٹنسز کیا ہیں, سنگل اکرنس, مسٹر شریف ایک امپلائی ہے, ایک شیخ اکمل کوئی امپلائی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جتنے بھی امپلائی ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہیں ہمارے پاس, اس کی سنگل انسٹنس ہیں. اب فرنیچر کی اگر بات کی جائے, فرنیچر ایک لارج کلاس ہے, ایک لارجر اینٹی ہے. اس کی پراپرٹیز کیا کیا ہیں, میٹیریل کون سی قسم کا بنا ہوا ہے, اس کی لیگز مطلب ٹانگیں فرنیچر کی ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کیا قیمت ہے اس کی, کب پرچیز کیا گیا ہے, بیٹھنے کے لیے یا وہ کام کرنے والا فرنیچر ہے. تو انسٹنس کیا ہیں, چیئر ایک انسٹنس ہے, ٹیبل انسٹنس ہے, اور بھی اس میں آ جاتی ہیں. الیکٹرک اپلائنسز ایک کیٹیگری ہے, اینٹی ہے. کیٹیگری بیسیکلی اینٹی ٹائپ بھی ہے بیسیکلی, بات سمجھ رہے ہیں نا, کیٹیگری ایک اینٹی ٹائپ بھی ہے. تو آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ یہاں پہ کون کون سی میں کیٹیگریز بنا سکتا ہوں. کلاس کیا ہے, کلاس بھی کیٹیگری ہے. بی ایس سی ایس 4 ایک کیٹیگری ہے بیسیکلی. یہ بی ایس سی ایس 4 کے اندر وہ اسٹوڈنٹ آئیں گے جو کہ 2019 سے 23 میں جنہوں نے سی ایس کے اندر ایڈمیشن لیا تھا, تو بی ایس سی ایس 4 کے اندر وہ ان کو ہم گروپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو الیکٹرک اپلائنسز وہ اینٹیز ہیں, ان کی پراپرٹیز بھی ہوں گی کہ کب پرچیز کی گئی, ٹھیک ہے, کیا ان کو بجلی چاہیے نہیں چاہیے, اس میں انسٹنس کیا ہیں, بلب, فین, اے سی, واشنگ مشین, ڈفرینٹ آفس اکوپمنٹ, اسی طریقے سے ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں, اینٹیز, ان کی پراپرٹیز اور انسٹنسز کی ایگزامپل آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھ لی ہے. دین ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ اب دیکھیں ڈائگرام کے تھرو آپ لوگوں کو شو کیا جا رہا ہے ماڈل کو. ڈیٹا ماڈل کنسسٹ آف اینٹیز ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. تو ڈیٹا ماڈل میں کیا ہوتا ہے, اینٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے کہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. دس اینٹی اے ہیز ریلیشن شپ ود اینٹی بی, ٹھیک ہے. تو یہ جو بیچ میں لائن شو ہو رہی ہے, اس لائن کے اوپر ہم ریلیشن شپ مینشن کریں گے. ابھی مینشن یا نہیں کیا, لیکن ابھی آنے والے ڈائگرامس کے اندر ہم لوگ یہاں پہ اس کے ریلیشن شپ کو مینشن کریں گے کہ اس اینٹی اے کا اینٹی بی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ بن رہا ہے, ٹھیک ہے. احمد از اے فادر آف علی, لیٹس سے دیٹ دس از ریلیشن شپ. احمد کیا ایک اینٹی ہے,
علی بھی کیا ایک اینٹی ہے. ٹھیک ہے, تو ریلیشن شپ ہو گیا نا. یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ, ون یونیورسٹی ہیز مینی ڈپارٹمنٹس, دس از آلسو ریلیشن شپ بٹوین ٹو اینٹیز. ہمارے پاس ریلیشن شپ ایک سے زیادہ اینٹیز کے درمیان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اب سمجھ لی ہوں گی. اینٹی کیا, اینٹیز آ ریئل ورلڈ تھنگ, اٹ کوڈ بی اے کنسیپچل اور اٹ کوڈ بی اے فزیکل تھنگ. ٹھیک ہو گیا. ایٹریبیوٹ کیا ہے, اٹ از اے پیس آف انفارمیشن اباؤٹ اے اینٹی. اینٹی کے بارے میں یہ پیس آف انفارمیشن ہوتی ہے. اور ایک اور پوائنٹ میں آپ لوگوں کو یہاں بتاؤں کہ ایٹریبیوٹ کا فائدہ کیا ہے. واٹ از دا ایڈوانٹیج آف ایٹریبیوٹ. ایٹریبیوٹ کرتا کیا ہے اینٹی کے ساتھ. ایٹریبیوٹ بیسیکلی ٹیلز اس دا کرنٹ اسٹیٹ آف اینٹی. اینٹی اس وقت کس اسٹیٹ کے اندر ہے. یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ کیا بتاتی ہے, ایٹریبیوٹ کیا بتاتا ہے کہ آپ اس وقت کس اسٹیٹ کے اندر ہیں. اب دیکھیں آپ کا ایج کیا ہے, ایج از یور ایٹریبیوٹ, اٹ از یور پراپرٹی. اب یہ آپ کی اسٹیٹ کو بتا رہا ہے کہ ایٹریبیوٹ کی ویلیو دیکھیں, ایج والے ایٹریبیوٹ کی ویلیو فرض کر لیں کہ آج 20 سال ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے کوئی بھی ایکس وائی زی, اس کے ایج کے ایٹریبیوٹ کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے, 20 سال ہے. تو یہ ایٹریبیوٹ کیا بتا رہا ہے اس وقت کہ اس وقت اس کی اسٹیٹ کیا ہے, وہ 20 سال کا ہے. کل کو اس کی ویلیو چینج ہو جائے گی, ایک سال بعد وہ 21 سال کا ہو جائے گا, پھر 22 سال کا ہو جائے گا, اس لیے کہ مطلب بڑھتا جائے گی ایج اس کی. تو کیا ہے کہ اس کی اسٹیٹ کو بتا رہے ہیں نا. اب آج آپ لوگ بی ایس سی ایس 4 کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا سیشن 2019 سے 23 ہے. ٹھیک ہے, کل کو آپ لوگ جس وقت پروموٹ ہو جائیں گے, کورسز پاس کر لیں گے, تو آپ کی اسٹیٹ چینج ہو جائے گی. پھر آپ لوگ کس سیمسٹر میں آ جائیں گے, 5th سیمسٹر کے اندر آ جائیں گے. تو آپ کی اسٹیٹ کو کون بتا رہا ہے کہ آپ کس اسٹیٹ پہ ہیں, وہ آپ کے ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں. ایٹریبیوٹس بیسیکلی ڈسکرائب دا کرنٹ اسٹیٹ آف دا اینٹی. تو یہ بات بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. ایٹریبیوٹس کا اینٹی کے ساتھ کیا لیں گے, اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں ایٹریبیوٹس کا کیا ریلیشن شپ ہے اینٹی کے ساتھ. میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو اینٹیز کے درمیان ریلیشن شپ بتا رہا ہوں, لیکن ایٹریبیوٹس کا بھی تو ایسی بات ریلیشن شپ بنتا ہے. ایٹریبیوٹس کا ریلیشن شپ کیا چیز ہے کہ ایٹریبیوٹس آپ کی اینٹی کے جو کرنٹ اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اکاؤنٹ ہے بینک میں, ٹھیک ہے جی, اس کے اندر پیسے ہیں, ایک سمجھ لیں کہ ہم نے ایک ویریبل رکھا ہوا ہے, لیٹس سے ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں پروگرامنگ کے ٹرم میں, کہ ویریبل رکھا ہوا ہے ٹوٹل اماؤنٹ کا. تو اس ٹوٹل اماؤنٹ میں جو پیسے ہوں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ کی کرنٹ اسٹیٹ بتا رہے ہوں گے نا, کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اس وقت کتنے پیسے ہیں. کل کو پیسے کم بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ کرنٹ اسٹیٹ چینج ہوتی رہے گی ٹائم ٹو ٹائم, یا اس کے ساتھ سمجھ لیں کہ ویری کرتی رہے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس اینٹی کی ڈسکرپشن ہے. ایگزامپل آ گئی, گیون دیٹ کسٹمر از این اینٹی. فرض کر لیں کسٹمر ایک اینٹی ہے. پروڈکٹ بھی کیا ہے, اینٹی ہے, کیونکہ پروڈکٹ کے بارے میں ہم انفارمیشن اسٹور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پروڈکٹ ایک لارجر اینٹی ہے, اٹ از اے پیرنٹ اینٹی. اب یہاں پہ آپ لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ بھائی کون سے پروڈکٹ کی بات کی جا رہی ہے. تو ون پروڈکٹ کین ہیو مینی اسمالر چائلڈ اینٹیز. تو اس پروڈکٹ کے اندر کیا ہے کہ چائلڈ اینٹیز آ سکتی ہیں. پروڈکٹ مطلب گروسری پروڈکٹس بھی ہو سکتے ہیں, گروسری مطلب جو آپ لوگ جو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پروڈکٹ جو ایڈیبلز ہوتے ہیں, جو کھانے پینے کے پروڈکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. پھر ان کیٹیگریز کے اندر پھر فردر اینٹیز, ان کے اندر پھر فردر کیا ہے, مزید ہم سب اینٹیز بھی کریٹ کر سکتے ہیں. تو اینٹیز پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہے. اٹ کوڈ بی اے گرینڈ فادر اور اے فادر ٹائپ ریلیشن شپ. بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ چیز میں جو سمجھانے کی بار بار میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں کہ اینٹیز کو آپ لوگوں نے جج کرنا ہے کہ اینٹیز بھائی کون کون سی یہاں بن سکتی ہیں. اب دیکھیں پروڈکٹ ایک لارج اینٹی ہے. اب اگر ایک نیو ڈیولپر ہوگا نا, وہ کیا کرے گا, وہ ایک پروڈکٹ کا ٹیبل بنائے گا. ٹھیک ہے جی, وہ اس میں تمام کے تمام پروڈکٹس کی انفارمیشن لکھ دے گا, کیونکہ اس کو آئیڈیا نہیں ہے نا. وہ کیا کرے گا, ایک ہی پروڈکٹ کے ٹیبل کے اندر جی وہ اپنا بسکٹس کی انفارمیشن بھی اسٹور کر رہا ہے, وہ اس کے اندر کیا ہے کیکس کی انفارمیشن بھی اسٹور کر رہا ہے, وہ اس کے اندر گروسری کی انفارمیشن بھی اسٹور کر رہا ہے, وہ اس کے اندر کوئی الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے, وہ بھی تو پروڈکٹس ہیں بیسیکلی, ان کی انفارمیشن بھی اسٹور کر رہا ہے. پھر کیا ہوگا, وہ جو ایک ڈیٹا بیس کا ٹیبل بنے گا وہ ایسا ٹیبل ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس سے اچھا پھر آپ لوگ سمپل ایکسل کی شیٹ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارے پاس اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ وہ اینٹیز, اس میں سے کتنی اینٹیز ہم مزید فردر ہم بریک ڈاؤن کر کے ہم نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پروڈکٹ از بیسیکلی اے لارجر اینٹی.
ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی کیٹیگریز ہم بنا سکتے ہیں. تو جتنی زیادہ اس کے اندر ہم لوگ کیٹیگریز بنائیں گے اتنی ہماری کیا ہے کہ ڈیٹا بیس سمجھ لیں کہ ڈائنامک بن جائے گی. ڈیٹا کو ایکسیس کرنا, چینج کرنا, آلٹر کرنا اتنا ہمارے لیے کیا ہے کہ آسان بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو کسٹمر کیا ہے, کسٹمر ایک اینٹی ہے. تو کسٹمر کے بارے میں انفارمیشن ہم اسٹور کر سکتے ہیں. کوئی بھی انفارمیشن اسٹور ہو سکتی ہے. کسٹمر کا نام کیا ہے, فادر نیم کیا ہے, کسٹمر نمبر کیا ہے, ٹھیک ہے, پروڈکٹ ہے, پروڈکٹ کا نیم کیا ہے, پروڈکٹ ٹائپ کیا ہے, پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹ میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. سیل, اب سیل کوئی بتا سکتا ہے یہاں پہ سیل what would be the type of the sale entity? Is it a physical entity or it is a لوجیکل ہے سر یہ. logical entity ہے کہ آپ کی آج کے دن میں کتنی سیلز ہوئی ہیں. اب سیل کے بارے میں انفارمیشن ہم اسٹور کر سکتے ہیں کہ جی آج ہمیں کتنا پروفٹ ہوا ہے. اگر ہم نے آج 50 پروڈکٹ ہمیں سیل کیے ہیں تو کتنے روپے کے سیل ہوئے اور اس میں سے کتنا ہمیں پروفٹ, ہمارا ریونیو ہمارا جنریٹ ہوا ہے. تو سیل کیا ایک لاجیکل اینٹی ہے جس کو فزیکلی تو ہم نہیں دیکھ پا رہے نا کہ ویئر از بیسیکلی اے سیل. کین یو ٹچ اے سیل اور کین یو پک دا سیل؟ نو یو کی ناٹ, بٹ you know that you can store different type of information about a sale. So these all are basically the fascinating things. تو یہ ایسی چیزیں کہ ان کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, مطلب آسانی سے سمجھنے والی ہیں. یہ دیکھیں اب ای آر ماڈل کی طرف اب ہم آ رہے ہیں. پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا کنسیپٹ میں نے دے دیا اینٹیز کا. اینٹیز آپ لوگ سمجھ گئے, ٹھیک ہے, ایٹریبیوٹ سمجھ گئے, ریلیشن شپ سمجھ گئے. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں ای آر ماڈل کی ڈائگرام. کل کو ہم بنانے لگ گئے ہیں, فرض کر رہے ہیں, تو ہم کیسے بنائیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہے. اس اینٹی کا کوئی نام ہوگا, جیسے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کیز ہوں گی. ابھی کیز کا ٹاپک ابھی ہم نے نہیں پڑھا, تھوڑا بہت آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کے بارے میں. پرائمری کی کا یہاں پہ اس نے بات کی ہے. پرائمری کی وہ ایٹریبیوٹ ہوتا ہے جو کہ ٹیبل کے اندر, جو کہ اس اینٹی کا یونیک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے. ایسا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے جو کہ اس اینٹی کے اندر ریپیٹ نہیں ہو رہا ہوتا. آپ کا رول نمبر از یور, you can say that your number is your primary key attribute. your اپنا CNSE نمبر از اے پرائمری کی ایٹریبیوٹ. ٹھیک ہے, اس کو ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہ سارے کے سارے کیا ہیں, ہمارے پاس ایٹریبیوٹس ہیں. اس لیے کہ باقی ایٹریبیوٹس آپ کے پاس یہاں شو ہو رہے ہیں. یہ جنرل ایٹریبیوٹس ہیں, اسٹوڈنٹ نیم, اسٹوڈنٹ ڈیٹ آف برتھ, اسٹوڈنٹ ایج. ٹھیک ہو گیا, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں ہمارے پاس. اب یہاں پہ کچھ ای آر کمپوننٹس آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. یہ ہم ڈائگرام جب بنانی ہے ہم لوگوں نے, تو ان کمپوننٹس کا ہم لوگوں نے استعمال کرنا ہے. ان کا ہم نے استعمال کرنا ہے. ان کے اوپر آگے ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اوپر آگے پورے ٹاپکس